حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، سفر المظفر کی آج 5 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 2 ستمبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور آج بھی نماز ہی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ آنے والے بھی انشاءاللہ 3 جمعوں میں بھی نماز ہی کے بارے میں عنوان چلے گا۔ بڑی اہم چیز ہے نماز۔ گزشتہ جمعے میں نے بتلایا تھا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد میں لے آؤ، کوشش کرو نماز پڑھے، عادی بنے۔ جب 10 سال کی عمر ہو جائے، یہاں تک فرمایا کہ مارو پیٹو، یہاں تک کہ اس کی خوب کٹاس لگاؤ تاکہ کہ نماز کا عادی بنے۔ یہ بھی یاد رکھنا، حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ 10 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ میری اپنی طرف سے بات نہیں کہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، فرض ہے، قرض ہے، ادا کرنا لازم ہے۔ تو گزشتہ جمعے میں چودھری یوسف صاحب نے کہا کہ اور بھی باتیں بیان کرو کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہونا چاہیے دنیا میں۔ یہ بھی حدیث میں 5 چیزوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا۔ سب سے پہلی بات فرمایا، جو آدمی بے نمازی ہو کر مرتا ہے اسے غسل بھی نہ دیا جائے۔ پہلی بات، غسل نہ دیا جائے۔ جب تھا ہی بے نمازی، اللہ کو مانتا نہیں تھا، یہ غسل وغیرہ تو مسلمان کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے۔ یہ جب نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے اسے غسل نہ دیا جائے۔ دوسرا فرمایا کہ یہاں تک کہ اسے کفن نہ پہنایا جائے، بے نمازی کو کفن نہ پہنایا جائے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ جب تھا ہی بے نمازی، 5 وقت کا باغی کسی اور کا نہیں، اللہ عز و جل کا باغی تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے۔ اور 5ویں چیز بھی عجیب ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بے نمازی کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسروں پر عذاب نہ آ جائے۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دی، غنیت و طالبین، صفحہ نمبر 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو۔ کتاب عربی میں 7 ترجمہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت جان بوجھ کر نماز ادا نہ کریں، فَنِکَاحُ بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پیش کی ہے، الشیخ ہے
سید شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، ساری دنیا یاری والا پیر زیادہ تر مسلمان مانتے ہیں، پر اس کی حدیث جو انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب غنیت الطالبی میں، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرماتے ہیں اذا ماتا، جب بے نماز مر جائے، لا یغسل لہو، وہی بات آ گئی، غسل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر مسلمین۔ آخری بات سید شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، یہاں تک کہ الشیخ فرماتے ہیں بے نمازی کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پر عذاب نہ آ جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، آج بھی حدیث شریف پڑھ رہا تھا، فرمایا حامان، قارون، فرعون، شداد، امیہ ابن خلف کے ساتھ 5 بڑے بڑے کافروں کے نام لیے، فرمایا ان کی سب میں کھڑا کر دیا جائے گا، گناہگار مسلمانوں کے بھی سب میں کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں کی سب میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہ ملے گی، کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پورے قرآن حکیم میں 700 مرتبہ ذکر ہے، 699 مرتبہ تو حکم ہوا کہ نماز قائم کرو، یعنی کہ پابند ہو جاؤ۔ اسلام ارکان میں سے نماز ارکان اسلام میں سے ہے، یہاں تک کہ جہاں کلمہ طیبہ ہے، دوسری چیز نماز کے بارے میں فرمایا گیا، زکوٰۃ ہر کسی پر لازم نہیں، حج ہر کسی پر لازم نہیں، روزہ ہر کسی پر لازم نہیں۔ جب باری آئی نماز کی، امام الانبیاء سے پوچھا گیا آدمی بیمار ہے کیا کرے؟ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ لیٹ کر پڑھے، اللہ کی حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ اکبر کہنا پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی تعریف کرنی پڑے گی۔ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی تعریف ہر حالت میں کرنی پڑے گی، ہر حالت میں اللہ عز و جل کی تعریف کرنی پڑے گی، یہ لازم ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال بیمار رہے، 30 سال کا عرصہ معمولی نہیں، امام الانبیاء کا غلام ہے، بیمار ہے، 30 سال گزر گئے، سرکار نے پوچھا بتا کیا حالت ہے؟ کبھی بھی کسی کے سامنے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، کسی کے سامنے شکایت بھی نہیں کی، اللہ عز و جل کی گستاخی کبھی نہیں کی۔ 30 سال میں سرکار نے پوچھ لیا، بیماری میں گزر گئے، کیا حالت ہے؟ فرمانے لگے جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں، یہاں تک کہ مالک کائنات کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، مجھ سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، 2 صحابہ کو سرکار نے تعینات کر دیا کہ تم لشکر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ہو گئے اکٹھے، کھڑے ہو گئے۔
ایک نے کہا کہ یار تو سو جا، دونوں کا جاگنے کا کیا فائدہ، میں اکیلا سنبھالوں گا۔ آج تو دو چار اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس نیت سے ہوتے ہیں نا کہ رات کٹ جائے گی گپے مارنے میں، لیکن ایک سو گیا، دوسرے نے اب کیا کیا، نوافل کی نماز کی نیت باندھی، کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک لکھا ہے کفار مکہ نے پہلا تیر مارا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، تیروں کی بوچھار کر دی، صحابی یہاں تک کہ چھلنی ہو گیا، زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ تیر لگنے کی وجہ سے اتنا لہو باہر نکلا۔ جو دوسرا ساتھی تھا وہ پاس ہی لیٹا ہوا تھا، گرم گرم لہو جب اس کے قریب آیا، اس نے دیکھا کیا حال ہے، یہاں تک کہ میرا ساتھی زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اطمینان سے نماز کا سلام پھیرا۔ دوسرے نے کہا کہ جب تجھے تیر لگے تجھے کچھ نہیں ہوا؟ کہنے لگا مالک کی کائنات کی قسم ہے، نماز میں اتنی لذت آ رہی تھی، اللہ کا قرآن پڑھنے میں اتنی لذت آ رہی تھی، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے پتہ بھی نہ چلا کیا ہوا۔ اب جب میں نے سلام پھیرا اب مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ اس طریقے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ران میں جہاد فی سبیل اللہ میں تیر لگ گیا، صحابہ کرام نکالنے لگے، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا کیا کریں، تیر تو نکالنا ہی پڑے گا، فرمایا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز نوافل کی نیت باندھ دوں گا، یہاں تک کہ جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگوں تم میری جان کی اگر بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے نوافل کی نیت باندھی، کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ ہے، امام الانبیاء کا داماد ہے، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن حسین کے ابا جان ہے۔ نماز کی کیا حالت ہے؟ فرماتے ہیں جب تم نے ران میں سے تیر نکالا، خداوند کریم کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے اپنے اللہ عز و جل کی قسم ہے، یہاں تک کہ تم نے تیر لگایا نکالا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، درد بھی ذرا نہیں ہوا، مجھے درد نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کے واقعات میں آتا ہے کہ کسی چیز کا آپریشن ہونا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، آپ میرا آپریشن کرو۔ ڈاکٹروں نے کہا بڑا درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر نماز میں درد اگر تکلیف ہوئی تو پھر کیا ہوا، پہلے تو نہیں ہوگی۔ یہ قریب ہی کی بات ہے، ان کا میں نام بھول گیا ہوں، اتنے بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے نوافل کی نیت باندھی، ڈاکٹروں نے جو ہے آپریشن کیا، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو درد محسوس کر رہا ہوں، اس سے پہلے جب نماز میں تھا اللہ کے قرآن میں مشغول تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے استاد مولانا عبدالحمید صاحب جو تقریباً 9 سال مجھے احادیث کی کتابیں قرآن اور ترجمہ پڑھاتے رہے، اب کی وہ قریب ترین کی بات کر رہے تھے کہ حبیب سورہ یاسین دن میں کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہو؟ استاد جی آج 2 مرتبہ پڑھی ہے۔ آج استاد جی 1 دفعہ پڑھی، استاد جی آج پڑھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے بیٹا کہنا تو نہیں چاہیے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 85 سال سے اوپر ہے، کم از کم روزانہ 25 سے 30 مرتبہ صرف سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ ایسے ایسے اللہ والے اب بھی بیٹھے ہیں، موجود ہیں دنیا میں، اور کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں رہتا ہوں،
اشراق پڑھ کے گھر آتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، اللہ کا قرآن ترجمے والا اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں، پڑھنے لگتا ہوں، اور پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ گھر کی نواسیاں، پوتے پوتیاں، بہویں کہنے لگتی ابا جان کھانا کھائیں گے، بھوک لگی ہے؟ نہیں ابھی بھوک نہیں لگی، میں ذرا قرآن میں مشغول ہوں۔ ابا جان 11:15 بجنے والے ہیں، 11:15۔ اچھا 11:15 بجنے والے ہیں، مجھے تو ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں خیر و مدارس گیا، وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قبریں دیکھی، جنازے کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ حاجی حافظ بشیر احمد صاحب دنیا فانی سے انتقال کر گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عز و جل حاجی بشیر احمد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، شیخ صاحب کی قبر پر۔ تو جنازے پر گیا تو ایک آدمی کو دیکھا اندر جا رہا تھا، باہر لکھے ہوئی تھی تختی کہ یہاں پر میزار ہے۔ تو میں نے کہا آپ اندر جا رہے کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اندر قبروں پر جا رہے۔ تو 1970 میں وفات ہوئی مولانا خیر محمد جلندری صاحب کی، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد 1982 میں وفات ہوئی، کس کی بات کرنا لگا ہوں، خدا کی قسم، قاری رحیم بخش صاحب، ان کی بھی قبر وہیں پر ہے۔ قاری القرہ تھے، عالم دین تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ سن 1982 میں، اور قاری حنین ملتانی رحمت اللہ علیہ کی منہ سے یہ بات کئی مرتبہ سن چکا ہوں کہ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قاری رحیم بخش صاحب کے پاس بچے حافظ جو بن رہے تھے وہ بھی ہسپتال میں موجود تھے، یہاں تک کہ حالت اتنی شدید علیم تھی کہ کئی مرتبہ قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ غشی میں چلے جاتے، ہوش آتا، بچے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے انہیں بول نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہتے تھے کہ غلطی ہو رہی ہے۔ رحیم بخش صاحب والا قاعدہ، نورانی قاعدہ بچے جانتے ہیں کہ قاری رحیم بخش صاحب نے لکھا ہے۔ ساری عمر حضرت جی کی گزر گئی قرآن پڑھاتے ہوئے، اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دیا کہ آج بھی ان کی قبر خیر مدارس میں۔ اور مولانا محمد علی جلندری صاحب کے بارے میں بھی قاری حنیف رحمت اللہ علیہ اکثریت ذکر کیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بھی قبر پر وہاں فاتحہ پڑھا۔ یہ کیسے لوگ گزرے؟ انہوں نے دین متین پر اتنی محنت کی، قرآن پر اتنی محنت کی۔ نماز میں بتا رہا تھا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، یہاں تک کہ نماز کی معافی نہیں، کسی حالت میں بھی لازم ہے۔ جو خطبے میں نے آیات پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے اس آیات میں یہ اعلان کر دیا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، قل میں نے کہو کہہ دو، فرما دو، آگاہ کر دو، مطلع کر دو، سمجھا دو، ان صلاتی، البتہ تاکید میری نماز اللہ عز و جل کے لیے۔ آج تو لوگ 5 وقت کی فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے، فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی، ظہر کی نماز ادا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا نہیں ہوتی، مغرب کی نماز ادا نہیں ہوتی، عشاء کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، امام الانبیاء اشراق کی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، امام الانبیاء چاش کی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، امام الانبیاء یہاں تک کہ اوابین کی بھی نماز ادا کیا کرتے
کرتے تھے امام الانبیاء، یہاں تک کہ سرکار مدینہ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ، رات کو 2 بجے اگر کوئی آ کر مجھے بیدار کر دے کہ حکیم حبیب اٹھو، بے چین ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا۔ یار رات کو 2 بجے آ کر تنگ کیا ہے۔ امام الانبیاء کو اللہ عز و جل نے دیکھا کہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل رات کی 2 بجی ہے، جاؤ میرے محبوب کو اٹھاؤ۔ کیوں؟ کس لیے اٹھاؤں؟ فرمایا پچھلی رات کو بھی میری حضور میں سجدہ کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے امام الانبیاء بڑے آہستہ سے آرام سے اٹھا کرتے تھے، میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آہستہ بابا کوئی تہجد واسطے اٹھا ہی ودا ہوئے تو پورے گھر کو پہلے سیرتے چلے کہ پتہ چل ونے پورے کنبے کو کہ میں اٹھا ودا تہجد پڑھدا پیا۔ بڑے آرام سے وضو کرنا، نماز پڑھنا، آواز بالکل پست تاکہ کہ گھر والی بیدار نہ ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز جب سرکار ادا کر رہے ہوتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرا سر جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ تھوڑا سا معمولی سا اس طرف کر کے سجدہ کرتے تھے۔ حضور کی گھر والیاں فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، اس کے بعد نوافل میں کھڑے ہو جاتے سرکار۔ نماز ہو رہی ہے، نوافل میں کون؟ شہنشاہ کائنات، کوئی مائی کا لال 1 رکعت میں 10 پارے قرآن کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، سرکار پڑھا کرتے تھے۔ تراویحوں میں آتے ہو، یہ نوجوان طبقہ میں اکثریت کہا کرتا ہوں، چودھری یوسف صاحب جیسے، بھائی منظور صاحب جیسے کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت میں، تراویحوں میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور نوجوان نسل بیٹھی ہوتی۔ پتہ نہیں گوڑے کا پانی مک گئے، او جڑے لے رکوع چ وینا جلدی اللہ اکبر، تاکہ ساری بھی تراویحاں ادا ہو گئی۔ اور جیڑی رکعت حافظ قرآن اکٹھے 4 رکوع پڑھ لے تو خدا بھی قسم ہے سارے کی طبیعت صاف ہو جائے۔ بعض اوقات ایک پاؤں میں 4 رکوع ہوتے ہیں اور بعض اوقات 5 بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ بعضا رکوع بڑا ہوتا ہے، بعضا چھوٹا ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس دن صرف 1 پاؤں یعنی کہ 1 پارے کا بھی چوتھائی حصہ حافظ قرآن جو تیز گام، پسنجر نہیں، تیز گام آپ کو قرآن سناتا ہے، آپ کی ہماری یہ کیفیت بنتی ہے، تو سرکار نوافل میں 1 رکعت میں 10 پارے قرآن کے پڑھا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک دن گھر والی نے کیا دیا، آقا آپ کے پیروں پر ورم آ گیا، آپ کے یہاں تک کہ گھٹنوں میں سے آواز آ رہی ہے، پھر بھی آپ نے ابھی رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ گھر والی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آقا کیا بات ہے، کیا آپ کا پروردگار عالم کیا آپ کو یوں ہی معاف نہیں کرے گا؟ امام الانبیاء نے رو دیا، فرمایا جس مالکی کائنات نے مجھ پر اتنی اعلیٰ کتاب قرآن لے کر آنے والا بنا دیا،
جس مالکی کائنات نے 5 وقت کی نماز مجھے دے دی، جس مالکی کائنات نے یہاں تک کہ پوری امت پر درود شریف لازم کرا دیا، جس مالکی کائنات نے مجھے اتنی اونچی عزت دی ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری شریعت باقی، میرا دین باقی، میرا لایا ہوا کلمہ طیبہ باقی، میرا لایا ہوا کلمہ شہادت باقی، میرا لایا ہوا تیسرا کلمہ باقی، چوتھا پانچواں چھٹا کلمہ باقی، میرا لایا ہوا دین متین باقی، میرا لایا ہوا قرآن قیامت تک زندہ اور تبندہ رہے گا، میری لائی ہوئی نماز بھی زندہ اور تبندہ رہے گی۔ مجھے اتنا اونچا مالک کی کائنات نے مقام دیا، کیا اس مالک کی کائنات کا شکر ادا نہ کروں؟ سلاب زدگان سے جا کر پوچھو جن کے پلے پینے کے لیے پانی نہیں۔ کل کی بات ہے، میرے بھائی جان حکیم محمد سعید صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے ان کے لیے ڈوبنے کے لیے پانی تو موجود ہے پر پینے کے لیے پانی نہیں، کھانا بھی نہیں، سر پر چھت بھی نہیں۔ آج ہزاروں اللہ پاک نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی حضور میں جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا، قرآن حکیم کہتا ہے کل کہو ان صلاتی، اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ تاکید نماز میرے لیے۔ فرمایا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے میری حضور میں قیام نہ کیا ہو، میری حضور میں سجدہ نہ کیا ہو، میری حضور میں نماز نہ پڑھی ہو۔ فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا؟ یہاں تک کہ یہ کیڑے مکوڑے، یہ کیڑیاں بھی، یہ مکوڑے بھی، یہ پرندے بھی، یہ چڑیاں بھی، یہ درندے بھی، ہر ایک چیز اللہ عز و جل فرماتے ہیں میری نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ 18,000 مخلوقیں مالکی کائنات نے بنا دی، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ عز و جل کی تسبیح نہ کرتی ہو، نماز ادا نہ کرتی ہو۔ قرآن حکیم میں بھی اعلان آ گیا۔ کیا پرندوں کی بات کروں، کیا کیڑے مکوڑوں کی بات کروں؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ہوا تابع ہے، جنات تابع ہیں، ہوا تابع ہے، جنات تابع ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی تابع ہیں، ہدہد بھی تابع ہے۔ کس کے؟ اللہ کے نبی کے۔ کہتے ہیں دربار میں پپیلی آ گئی، آپ تخت شہنشاہی پر بیٹھے تھے سلیمان علیہ السلام، کہنے لگے کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر، عقیدہ توحید کیڑی سمجھا رہی ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ لفظ کو تو سمجھو، دینے والے کب سے بن گئے؟ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پسینے آ گئے، پھر بھی کہنے لگے مانگ کیا مانگتی ہے؟ کتابوں میں آتا ہے، احادیث شریف میں آتا ہے زد فی رزقی و عمری، میرا رزق بڑھا دو، میری عمر بڑھا دو۔ میرے جو مولوی ابھی بھی ہو گیا نا ایسا آسا منٹ تو پہلے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، چینی دے 2 دانے سٹو آیا تیرا رزق بتا دیتے، اے پیر رکھے نہ پیا تے کو ہنے مار گھتا ہے، دیکھ چاہ گی دیکھ تیری عمر لمبی کر نہیں دیتی۔ کیوں کہ ہمارے دماغ شیطانی ہے۔ نبی اللہ اکبر، سب کیا تو سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ہے تو چھوٹی سی، ہے حقیر، پر ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگ بیٹھی جو میرے اختیار میں بھی نہیں۔
ورنہ نبی کہہ سکتا ہے کہ رزق میرے اختیار میں ہے؟ نبی توحید کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا. یہ تو پپیلی کی بات کی ہے. اگلی بات کروں، جنید جمشید جب جہاز کریش ہوا تو پتہ نہیں کون سے علاقے میں بیوی کے ساتھ تبلیغ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ریڈیو نے اس کا پرانا پروگرام چلایا. سننے والی بات ہے، ریڈیو نے پرانا پروگرام چلایا تو جنید جمشید کی بات سننے والی ہے. بھئی آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ مجھے ہدہد نے متاثر کیا. اب وہ ریڈیو پر پروگرام اس کا ریکارڈ شدہ چل رہا تھا. کہنے لگا ایک ہدہد پرندہ پوری قوم بلقیس کو اس نے مسلمان کیا. آج ہم سے گھر میں بھائی مسلمان نہیں ہوتا، بہن نہیں ہوتی، بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتی، بیوی نہیں ہوتی، ہم سے کوئی مسلمان، مجھ سے پوچھو کہ حبیب آج تک تم نے کتنے مسلمان کی ہے؟ میں نے ایک بھی نہیں کیا. اور ادھر ادھر مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارا ایمان چھیننے کے چکروں میں ہے کہ یہ بھی مسلمان باقی نہ رہے نا، وہ بلکہ ہمارا ایمان اور کمزور اور چھیننے کے لیے تیار ہے. تو جنید جمشید نے کہا کہ ہدہد پرندے نے پوری قوم بلقیس کو مسلمان کیا. قرآن حکیم میں سارا واقعہ ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا؟ حاضر کیوں نہیں ہوا؟ پانی کا پتہ لگانے گیا تھا، اتنی دیر لگا دی، ہمارے پروگرام میں دیر ہو رہی ہے. کہاں مر گیا؟ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں غردار تو نہیں بن گیا؟ آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے بڑا شدید عذاب دوں گا، اسے ماروں گا، پیٹوں گا، یہاں تک کہ چھری پیر پھیر دوں گا، رگڑ دوں گا. کون کہتا ہے؟ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام. اللہ کا نبی جب مارنے کی بات کر رہا ہے، ساتھ قرآن کا ایک انداز ہے. اگر کوئی معقول وجہ بتائے گا، لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا کوئی معقول وجہ بتائے گا پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. کہتا دور نکل گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ سورج کی پوجا ہو رہی ہے. پرندہ کہتا ہے میرے دل کو دکھ پہنچا. آج لوگ قبر کا طواف کریں، یہاں تک کہ قبر والے سے مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور بتاؤ تو صحیح، کسی نبی نے قبر پر کھڑے ہو کر ہمیں تبلیغ دی ہو کہ اس قبر والے سے مانگو یہی تمہاری مرادیں پوری کرے گا؟ نہیں، ہر نبی نے یہی تعلیم دی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرنے والا. قرآن حکیم ہے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی 5 بڑے بڑے بنا رکھے تھے کہ یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں. پوجا پاٹ کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا. یہ نصرہ ہے، یہ ود ہے، یہ فلانا ہے. 5 کا نام لیا ہے قرآن نے. وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی قبروں پر یہاں تک کہ پوجا پاٹ ہونے لگی. اور یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تو یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حدیث کے الفاظ ہیں.
مطلب یہی ہے کہ ایک ہدہد نے پوری قوم کو مسلمان کیا. مجھے یہاں تقریر دنیا، یہاں تک کہ مجھے خطیب بنے ہوئے 28 سال ہو گئے، ممبر پر بیٹھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، آج تک میں ایک مسلمان نہ کر سکا. ہدہد ہم سے کتنا اچھا ہے، درخان پکھی ہے، یہاں تک کہ پرندہ ہے، پوری قوم کو مسلمان کیا. اور دکھ کیا پہنچا کہ سورج کی پوجا ہو رہی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَ عَالٍ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر، مالکی کائنات کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ سورج کی. سورج کو الہ مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، سورج کو یہاں تک کہ خدا مانتے ہیں. اسی لیے جو آیات میں نے تلاوت کی، آخری بات سن لو، قرآن حکیم ہے، فرمایا کل کہو ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، ومحیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا او لوگو اعلان کر دو، یہ نماز بھی، یہ قربانی بھی، یہ میرا جینا، میرا مرنا بھی، سارا کا سارا رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. قرآن حکیم آگے کہتا ہے لا شریک لا، اللہ عز و جل کا شریک کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، ہم لوا کوئی نہیں، اکیلا ہے. لا شریک لا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. امام الانبیاء نے فرما دیا او لوگو مجھے آرڈر ملا ہے سب سے پہلے سر عطائے خم ہونے والا میں بنوں. خود بھی آؤ اور لوگوں کو بھی لے کر آؤ. انشاءاللہ تقریباً 3 جمعے لگاتار اور مزید نماز پر بیان کروں گا. نماز کی آیات قرآن حکیم میں بے شمار ہے، بے شمار انداز سے بیان ہوئی، تو وہ ساری آئیں گی. آج تھوڑا سا نماز پر یہ دوسرا جمعہ ہو گیا، 3 جمعے انشاءاللہ. میرے لیے دعا بھی کرو کہ تاکہ مطالعہ زیادہ سے زیادہ کروں، اچھی بات ہو، نماز کی ہو. نیت میری یہ بھی ہے کہ ہم بھی کوتاہی کر جاتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی پکا نمازی بنائے، تمام میرے بھائیوں کو، گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن احباب نے سنتے پڑھنے اور سنتے پڑھنے